بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. محترم معزز حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں درس و تدریس کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے قبول کر لیا۔ وہ اسباب جس کے ذریعے سے تحفظ دین تا قیامت ہونے کے بارے میں اکابر نے فرمایا، اور خصوصاً اسلام کے محفوظ ہونے کے جو اسباب ہیں، اس میں سے سب سے اہم سبب تعلیم و تعلم کا تسلسل، جو دیگر اقوام میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کتابوں کا تحفظ کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا۔ جس نہج پر دیگر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اس کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ اس ترتیب پر نہیں رہا جس ترتیب پر ہونی چاہیے۔ لیکن ماشاءاللہ قرآن پاک ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ قرات کو قراء کے ذریعے سے، حفظ کو حفاظ کے ذریعے سے، معانی کو علماء کے ذریعے سے، اور تمام دیگر تشریحات کو مفسرین کے ذریعے سے، اور مآخذ کو مجتہدین کے ذریعے سے، فقہاء کے ذریعے سے، محققین کے ذریعے سے۔ وہ کون ہیں؟ وہ وہی جماعت ہے جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ فضیلت دیگر کو حاصل نہیں ہے جو فضیلت اللہ نے ہمیں عطا کی، اس پر تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ زبان جو زبان شب و روز قال اللہ قال الرسول کے لیے استعمال ہو، اس سے بابرکت زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ ذرا ہم علاقے کا، پوری دنیا کا، عالم کا جائزہ لیں۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا زندگی بھر بکتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ ہم شب و روز وہ کہتے ہیں جو اللہ کی مشیت ہے، ہم وہ کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے کہا، ہم وہ کہتے ہیں جو فقہا نے کہا، ہم وہ کہتے ہیں جو مجتہدین نے کہا، ہم وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو بہت بڑی سعادت۔ اسی لیے جتنے انقلابات پورے عالم میں اب تک ہوئے ہیں، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، ہم اٹھا کر دیکھیں، سب انقلابات علوم نبویہ سے تعلق رکھنے والے علماء سے، اساتذہ سے، طلباء سے، اور دیگر جتنے سالکین ہیں ان سے ہوئے ہیں، عوام سے نہیں۔ عوام کے اندر تو احساس ضیا جاتا رہا، وہ تو بے حس ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس وقت حالات جو چل رہے ہیں، ہر حال پر تنبیہ کرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ کوئی بھی حال پیدا ہو، جب امت کا حال بے حال ہو، اس کو بحال بنانے کے لیے جو محنت اور جو کوشش، جو آواز بلند کی جاتی ہے، وہ علماء کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اور اس کی مختلف شعبے ہیں۔ جمعیت علماء کا ایک شعبہ ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا کا ایک شعبہ ہے، دعوت و تبلیغ کی ایک محنت ہے، اور مدارس کی ایک محنت ہے، دیگر اصلاحی جلسے جلوس اور جمعے کے خطبات، یہ سب ہمارے وہ میدان ہیں جو بے حصوں کے اندر احساس پیدا کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے باحث شعبے کے ساتھ الحمدللہ ہمارا ایک ربط، جوڑ، تعلق اللہ نے پیدا کیا، اس پر ہم لوگ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کی ذمہ داری یہاں تک ختم نہیں ہو گئی۔
بلکہ تاکہ میں ہمیشہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، بھئی جو کام کرتے ہیں انہی سے کام لیا جاتا ہے، بیکار لوگوں سے کام نہیں لیا جاتا۔ انبیاء علیہ السلام تمام شعبۂ دین کے ذمہ دار تھے، کوئی ایک شعبے کے نہیں۔ آپ علیہ السلام پانچوں شعبے کے لیے آپ نمونہ ہیں، ایمانیات، معاملات، معاشرہ، اخلاق، جو بھی اٹھا لیجئے آپ شعبہ، اور دیگر تمام شعبے اٹھا لیجئے۔ دار ارقم سے لے کر بدر، احد، تبوک، حنین تک کون تھے ذمہ دار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ آپ علیہ السلام کے ذمے، امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے۔ اس زمانے کے مستفتیوں کے لیے مفتی کون تھے؟ حضور۔ اس زمانے کے مقدمات کے لیے قاضی کون تھے؟ حضور۔ ان سب کے ساتھ و ساتھ صلہ رحمی کا ایک بڑا شعبہ ہم لوگوں میں، بعض لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کا جنون ہو گیا، امی کو بھی بھول جاتے، ابا کو بھی بھول جاتے۔ پڑھنے پڑھانے کا جنون اگر کسی کے اوپر طاری ہو گیا، کوئی بھی جنون، تبلیغ کا جنون آ گیا یا پڑھنے پڑھانے کا جنون آ گیا، کوئی بھی شعبے کا جنون آ گیا، تو ہم حقوق تلفی میں اگر ہم سے ہی محاسبہ کیا جائے تو ہم بہت سارے حقوق میں ہم لوگ کمزور ٹھہرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ بھئی ایک پودے کو آپ اتنا پانی ڈالو کہ اس کے ارد گرد خشک ہوتا چلا جائے۔ تو ہمارا کام تمام شعبۂ دین کی، جس طریقے سے ہم بدن کے بارے میں تمام شعبے کی فکر کرتے ہیں، تمام اعضاء کی، کان کی بھی، بال کی بھی، کھال کی بھی، چال کی بھی، حال کی بھی، تمام کی فکر ہے، تو دین کے بھی تمام شعبوں پر علماء ہی نظر رکھیں گے، علماء ہی نظر رکھیں گے۔ اسی لیے کامل عالم کامل دین کا داعی ہوتا ہے، کامل عالم کامل دین کا داعی ہوتا ہے، ناقص عالم ناقص دین کا داعی۔ اسی لیے حضرت شیخ احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمائی، وہ یہ کہ جب پوچھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کیا بات ہے بھائی، آپ اپنے حال سے واقف نہیں کراتے؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت تین باتیں میرے اندر پائی جا رہی ہیں، اس میں سے ایک بات حضرت نے یہ فرمائی، میں نصوص کے درمیان تعارض نہیں پاتا۔ حضرت نے جواب میں کیا لکھا؟ یہ کمال علم کی علامت ہے۔ کیا مطلب؟ عربی جب نصوص یہ فلاں سے ٹکرا رہا ہے، کہاں سے ٹکرا رہا ہے؟ ایک مخرج کے دو خارج میں ٹکراؤ کیسے؟ ٹکراؤ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی پہلے تطبیق دو، یہ فلاں زمانے کا ہے، یہ فلاں زمانے کا ہے، یہ فلاں حال کا ہے، یہ فلاں حال کا ہے۔ جب ہم ذوالحال کو دیکھیں گے اور حال کو دیکھیں گے، ٹکراؤ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ علم، اعلیٰ علم جس کا ہوتا ہے، اس کے گفتگو میں، اس کے بیانات میں، اس کے دعوت میں، اس کے عمل میں علو اور غلو دونوں نہیں ہوتا، علو اور غلو، نہ افراط اور نہ تفریط، وہ اعتدال والا رہتا ہے۔ اور وہ جماعت الحمدللہ علماء کی، ہم تعلیم و تعلم میں بھی ہیں، تزکیے نفس میں بھی ہیں، اور دعوت و تبلیغ میں بھی ہیں، ہر جگہ پر ماشاءاللہ علماء ہیں۔ تو ہمیں یہی گزارش کہ ہم ایک ہی طرف ہم لوگ جن جن لوگوں کو رجوع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بے ان کو باضابطہ اپنے مزاج کے مطابق، ہم مزاج بنانے کے لیے، ہم ذہن بنانے کے لیے، ہم کردار بنانے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ ان کو دھیرے دھیرے لے کر بیٹھنا چاہیے، لے کر بیٹھنا، یہ ہمارا کام، ہمارے کاموں میں سے ایک کام۔ ابھی ماشاءاللہ آپ کے معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہ سے جمعرات کے دن بہت دیر تک مذاکرہ چل رہا تھا، اس میں بتائے کہ ماشاءاللہ حضرات علماء جتنے شعبے میں ہیں تو وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ کوئی بھی شعبے کے عالم کو کسی بھی شعبے کے بارے میں آپ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے۔ عوام الگ چیز ہے، عوام چھوڑ دیجئے، علماء حضرت مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عوام ایسی کرتی ہے، عوام ایسی کرتی ہے، عوام یوں ہے، عوام یوں ہے، تو حضرت نے فرمایا لا یستوی الاعمی والبصیر، کس کے بارے میں فرمایا گیا؟ فرمایا حضرت علماء اور عوام کے بارے میں۔ حضرت نے ایک عجیب بات،
بھئی نابینا تو وہ ہے جو ٹکرائے. نابینا تو وہ ہے. بینا کون؟ برابر سامنے بمبو فوراً ہٹ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے اس کو، ورنہ گڑا کیسا نظر آیا؟ گرا کیوں نہیں؟ یا عبداللہ خذ بیدی کا قول العما، مثال دیتے کہ نہیں دیتے؟ گرنے کے بعد بلاتا ہے وہ، اللہ کے بندے ہاتھ پکڑ کے ذرا بچا. گرنے سے پہلے نہیں، بعد. تو عرض یہ کیا حضرت نے کہ وہ تو غلطی کریں گے، ان سے ٹکراؤ ہوتا رہے گا، لیکن ہم آپس میں. اسے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس وقت تمام شعبے، مدارس کا شعبہ تو ہے ہی ہمارے ہاتھوں میں علماء کے، اور تزکیہ کا شعبہ آپ اٹھا لیجئے. جہاں عوام طبقہ تزکیے میں ہے وہاں پر بہت سارے خطائیں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں علماء کو کہ آپ حضرات جو پیر علماء کے صحبت یافتہ نہیں ہے اس پیر کی صحبت اختیار نہ کریں. اس پیر کی صحبت، جو پیر علماء کی صحبت یافتہ نہیں ہے اس پیر کی صحبت اختیار نہ کریں. کیوں؟ وہ پیر نہیں، وہ منگل ہو جائیں گے. وہ پیر نہیں، وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ڈبا دے گا. ہاں علماء کی صحبت یافتہ، اس کے اندر اعتدال ہوتا ہے، تزکیے میں بھی اعتدال، تزکیے میں بھی اعتدال. اسی طریقے سے تبلیغ بھی، یہ بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے علماء کرام کی نگرانی میں ہے. علماء اس کے نگران ہیں، علماء اس کے رہنما ہیں، علماء اس کے مقتدا ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. تو ہم یہی درخواست لے کر حاضر ہوئے کہ اس وقت ہمارے علاقے کا اجتماع 7 اور 8 دسمبر ہفتہ اتوار کو ماشاءاللہ طے ہیں. پورے علاقے کے علماء کو ایک حرکت میں لانا. اس وقت ہمارے اکابر تعلیم و طالبین کے لیے مدارس کا نظام بنائیں، طالبین کے لیے سلوک کا نظام بنائیں. مدارس اور خانخواہیں طالبین کے لیے ہیں، بے طلبوں کے لیے نہیں ہیں. مدارس میں جا کر ہم گاؤں گاؤں جا کر کہیں گے ضرور بھئی پڑھاؤ، لیکن جب بچے آئیں گے تو ہم ان کو پڑھائیں گے. اور اسی طریقے سے سالکین جب آئیں گے خانخواہ تو شیخ ان کی تربیت کریں گے. سالکین کے لیے وہ خود بخود پہنچتے ہیں خانخواہوں کو. لیکن بے طلب امت کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا، ہمارے اکابر کا شروع کردہ وہ دعوت و تبلیغ. بے طلب، ان کو ضرورت نہیں ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، وہ بے طلب. اور بے طلبوں کے لیے ماشاءاللہ ایک نظام اللہ نے جو بنایا، اس کے ذریعے سے ایک بہت عالمی انقلاب اللہ نے پیدا کیا. میں گزشتہ جب آیا تھا، شاید آپ حضرات کو یاد ہوگا، 1 ہی سال ہوا ہے، زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا. تو اس وقت میں کچھ کارگزاریاں میں نے قرغیزستان کی سنائی تھی. اسی وقت ہم لوگ چند ماہ پہ قبل آئے تھے، تو تازی بات ہوئی تھی اس وقت. تو میں نے کہا تھا کہ 70 سال ارتداد کی محنت کے بعد 30 سال میں اللہ نے جو دوبارہ ہدایت کی، آپ پورے عالم کی کارگزاری اٹھا لیں، 30 سال میں اتنا فاسٹ کون سا ملک ترقی پایا؟ دعوت کا کام ہمارے ہندوستان میں کتنے سال سے چل رہا ہے؟ ابھی بھی 70% مجمع کام سے ناواقف ہیں. اجتماع کو آتے ہیں جاتے ہیں، بس ان سے پوچھو دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، وہ جماعت میں جاتے نا، وہ کیا جماعت میں جاتے نا، وہ کیا جماعت میں جاتے نا. تو ہم ناواقفیت. لیکن ماشاءاللہ دین کا تعارف ارتداد کے بعد 5000 مسجدیں 17 مسجد ہو کر، اس میں بھی 12 مصلی 5 مسجدیں ہو کر، ارتداد کی پوری محنت یعنی ہدایت کے پورے راہیں ختم کرنے کے بعد قرآن جلا دیے. آج بھی آپ قرغیزستان چلے جائیں، قرآن کی کمی ہے. مساجد میں آپ کو 4 قرآن ملیں گے، 5 قرآن ملیں گے، 3 قرآن ملیں گے. ہر گھر میں قرآن نہیں ہے. جو حج کو جاتے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس قرآن پاک کی تعداد، وہ قرآن ہدیتاً دینا بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں.
ابھی بھی قرآن کی وہ وافر مقدار پر جس طریقے سے ہمارے مساجد میں پائے جاتے ہیں وہاں نہیں ہے. مدارس کی کمی، مساجد کی، اس کے باوجود اللہ کا کرنا ایسا ہوا 30 سال کے عرصے میں دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے. لوگ پوچھتے نہیں حدیث کے ذریعے سے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. سیرو فی الارض کا جو حکم دیا گیا ہے وہ دونوں کے لیے. عاقبت المکذبین بھی دیکھو، اس کا برعکس بھی دیکھو، خیر بھی دیکھو شر بھی دیکھو. شر بھی آپ کو نظر آئیں گے اور خیر بھی آپ کو نظر آئے گا. 30 سال میں پھر دوبارہ 5000 مسجدیں اللہ نے وجود میں لانے کا ذریعہ بنایا اس کام کو. 5000. بنگلور میں اتنے سال سے کام چل رہا ہے، رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ مساجد صرف 2000 ہیں. رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ مساجد صرف کتنے ہیں؟ 2000 ہیں. اور وہاں 5000 مسجد اور پبلک، وہ بنگلور کی تعداد، بنگلور کی جتنی تعداد ہے اتنی ہی تعداد پورے ملک میں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس لیے ہم لوگ ذرا سا پورا نہ صحیح، تھوڑا سا اس کا بھی ایک ذوق رکھیں. جس طریقے سے کبھی کبھار مرغی مچھلی عربی بہت دن ہو گیا ذرا کافی ذوق رکھتے کہ نہیں، اسی طریقے سے ذرا اس کا بھی ذرا تھوڑا سا ذوق. ایسا نہیں کہ بھئی اس کے اعتبار سے ہم لوگ اپنے اعتبار سے تھوڑا سا بھی وقت دیں گے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی ومن ثقلت موازینہ، علماء کرام کا ایک دن عوام کے 4 مہینے کے برابر. علماء کرام کا ایک دن، وہ ہم لوگ خوش ہو جانا نہیں. حضرت بولا لینا سال میں 3 دن لگا ڈالیں گے، بس سے سال لگانے کے برابر تھوڑا سا نظام بنا کر. حضرت کا بھی ماشاءاللہ سب سے پہلے عزائم میں نام آیا ہوا تھا، سنہرے حروفوں میں ہم لوگ لکھ کر لے کر گئے تھے. ہمارے لیے ایک بڑی خوشخبری کی بات تھی. اور یہاں لا کر جس وقت سنائے تو مفتی صاحب اچھل گئے، وہ حضرت کا نام آ گیا. میں کیا سر فہرست حضرت کا نام ہے. تو وہ جماعت دیکھنے کو ہماری آنکھیں ترس گئیں، کب وہ صدارت میں جماعت نکلے گی، کب وہ صدارت میں جماعت نکلے گی. تو اسی کی کارگزاری لینے کے لیے ہم لوگ حاضر ہو گئے کہ اس جماعت کی مختصر کارگزاری سن کر پھر اور ایک 3 دن کا ایک سالانہ 3 دن ہی صحیح کیا حضرت. اس لیے اجتماع سے پہلے ایک 3 دن کا ایک نظام بن جائے، پورے علاقے کا ایک سفر ہو جائے انشاءاللہ. سب تیار ہیں بھائی انشاءاللہ؟ کیا انشاءاللہ بہت سلو اور نا سب تیار ہیں؟ بولو ماشاء اساتذہ ذرا سنائیے. جی بولیے، فرمائیے کیا نظام بنائیں گے. اس سے پہلے بھی وہ فہرست کا نام ہمارے پاس موجود ہیں. فرمائیے. جو ہو گیا ہو گیا، ابھی تو انشاءاللہ ایک نظام بنا کر نکلیں گے انشاءاللہ.